Good morning, respected viewers. Today we are going to discuss about our syllabus, paragraph number 10 and portion first. Okay. This paragraph is categorized into 4 portions. First portion is recognized as a portion. Okay. In paragraph number 10 and portion A, encouragement of freeing slaves. Okay. This paragraph is also regarded about slaves. Okay. Means to say, before the arrival of Islam, slaves were not given the proper rights. Okay. They were not given the proper rights to live, to feed, to clothe. Okay. But these are the teachings of Islam. These are the reforms of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, who introduced at that time, who gave the proper rights, who stand for the proper rights of slaves as well. Okay, let's start. Encouragement of freeing slaves. Okay, this is our title. So let's start our learning. Freeing slaves was regarded as a highly virtuous act and an expiation for various sins. یعنی غلاموں کو, so let's start to understand with the help of translation, اردو translation. Freeing slaves یعنی غلاموں کو آزاد کرنا was regarded, جو کہ سمجھا جاتا تھا, as a highly virtuous act, جو کہ یعنی بہت ہی زیادہ یعنی نیک اور اچھا کام, اچھا یعنی ایک کام سمجھا جاتا تھا. اینڈ این ایکسپیکٹیشن, ریگارڈیڈ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کنسیڈرڈ, اور ورچوس کا مطلب ہوتا ہے ایک اچھا کام, نیکی کا کام. ایکسپیکٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کمپنسیشن یعنی کفارہ. یعنی غلاموں کو آزاد کرنا جو کہ ایک ہائیلی ورچوس ایکٹ سمجھا جاتا تھا, جو کہ یعنی ایک بہت ہی زیادہ اچھا اور نیک کام عمل سمجھا جاتا تھا. اینڈ این ایکسپیکٹیشن, اور کفارہ سمجھا جاتا تھا, فار ویریس سنس, جو کہ کافی سارے گناہوں کا کفارہ بھی سمجھا جاتا تھا. اوکے, دا قرآن ایکسپلینس. اب ہم قرآن مجید کے کچھ یعنی الفاظ جو ہیں ان کو جو ہے نا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اوکے, اٹ از دا فریئنگ آف اے بانڈز مین, a slave or a captive, or feeding on a day of privatation. یعنی it is the freeing of a bondsman. bondsman کا مطلب ہوتا ہے بیٹا slave, یعنی ایک slave کو آزاد کرنا یا پھر قیدی کو آزاد کرنا. یعنی bondsman کس کو کہا جاتا ہے بیٹا؟ slave کو یا پھر قیدی کو. اور feeding اسے کھانا کھلانا. on a day of privatation, privatation کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ ہارڈشپ, یعنی پاورٹی کے دنوں میں اس کو کھانا کھلانا. اینڈ orphan یا پھر یتیم, نیئر آف آکن یا پھر ایک یتیم یا پھر قریبی رشتہ دار کو, یتیم قریبی رشتہ دار کو. اور a poor wretch یا پھر ایک غریب. wretch کا مطلب کیا ہے؟ miserable person. ٹھیک ہے, یعنی ایک غریب ان misery, یعنی اس کی کنڈیشن جو کہ یعنی اس کی کنڈیشن یعنی اچھی نہ ہو. ٹھیک ہے, اس کو پھر بھی یعنی اس کی مدد کرنا, اس کو کھانا کھلانا. اینڈ بینگ beside of those who believe and exhort, beside of those who believe, اور جو یقین رکھتے ہیں, and exhort, اور جو نصیحت کرتے ہیں. exhort کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ نصیحت کرتے ہیں. one another to pity, جو کہ یعنی ایک دوسرے کو رحم اور ہمدردی کی نصیحت کرتے ہیں. those are they who are the people of happiness, یا پھر جو یعنی مسرت اور خوشحالی کی بات کرتے ہیں. who are the people who will be given, یعنی یہ وہ لوگ ہیں who will be given their records in their right hands, ان کو سیدھے ہاتھوں میں ان کے جو ہے نا ریکارڈز دیے جائیں گے. ریکارڈز کا مطلب کیا ہے؟ نامہ اعمال. اوکے, آن ججمنٹ ڈے یعنی قیامت کے دن. یعنی اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے غلاموں کو آزاد کیا, ٹھیک ہے, یعنی غلاموں کو آزاد کیا, ان کو کھانا کھلایا, ان کی یعنی جو ہے نا ان کی یعنی آن اے ڈے آف پرائیویٹیشن,
پرائیویٹیشن یعنی ان کی مدد کی، یعنی مفلسی میں، این اورفن یا پھر جو ہے نا یتیم یا قریبی رشتہ دار، اور پور یا ایک مفلس، ریچ ان جو کہ یعنی کافی زیادہ یعنی مشکل کنڈیشن میں تھا، اینڈ بینگ بسائڈ آف دوز ہو بلیو، اور جو یقین رکھتے ہیں، اینڈ ایکسورٹ، اور جو ہمیشہ جو ہے نا ایڈوائز کرتے ہیں ایک دوسرے کو بی ٹو پیشنس، کہ بھائی وہ جو ہے نا اپنی زندگیوں میں پیشنس کو اپنائیں، ٹالرنس کو اپنائیں، صبر کو اپنائیں، اینڈ ایگزورٹ، اور پھر وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی وہ ہمدردانہ رویہ اختیار کریں، پٹی رحم کریں، یا پھر کمپیشن کا مطلب بھی کائنڈنیس ہے. دوز آر دے، یہ وہ لوگ ہیں، ہو آر دا پیپل، یہ وہ لوگ ہیں، پیپل آف ہیپینس، یہ خوشحال زندگی گزارنے والے، اینڈ پراسپیرٹی، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں who will be given their records، یعنی جن کو ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، in their right hands، ان کے سیدھے ہاتھوں میں، on the judgment day، یعنی قیامت کے دن. کتنا خوبصورت سی بات یہاں پر کی گئی کہ بیٹا جو لوگ، کیونکہ بیٹا آپ لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی نا کہ بھئی اسلام کے اکارڈنگ جنت بھی ہے نا، جنت اور دوزخ بھی ہیں. یعنی جنت اسے دی جائے گی جو ہمیشہ جو ہے نا اچھے اعمال کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا اسی کو جنت ملے گی. ٹھیک ہے، اور جو ہمیشہ جو ہے نا اچھے اعمال کرے گا، جو ہمیشہ جو ہے نیکی کی جانب بڑھے گا، جو ہمیشہ جو ہے دوسروں کی مدد کے لیے سٹینڈ کرے گا، وہ ہے اچھا انسان. اوکے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ جو ہیں ان کو میں نامہ اعمال جو ہے ان کے سیدھے ہاتھ میں دوں گا، یعنی رائٹ ہینڈ میں ان کو نامہ اعمال دیے جائیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے. اور جن کو جو ہے نا نامہ اعمال سیدھے ہاتھوں میں دیے جائیں گے انہی کا ٹھکانہ ہی جنت ہے. یعنی اور جنت ان کو ملے گی جن سے اللہ راضی ہو گئے، یعنی جن سے اللہ پاک راضی ہو گئے، اللہ المائٹی جو ہے وہ راضی ہو گئے. اوکے، تو اس لیے بیٹا ہمیں بھی دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. کتنا اچھا ہو کہ بھئی ہماری وجہ سے کسی کے چہرے پہ جو ہے نا اسمائل آ رہی ہو، کتنا اچھا ہو کہ ہم دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ سٹینڈ کیے ہوئے ہوں، کتنا اچھا ہو کہ بھئی ہم جو ہے کسی کے دکھ میں اس کے لیے جو ہے نا ایک جو ہے نا اس کے لیے انکریجمنٹ کا باعث بن رہے ہوں. کتنا اچھی بات ہو یہ. اوکے، so I have this is our lecture. Hope of that you understand it, hope of that you enjoy it. I have one humble request to you that dear viewers, please subscribe my channel and please share my lecture with your friends. Thank you so much.